السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ الفاتحہ کی 3 آیات کو سمجھا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد میں حمد روٹ ورڈ ہے، حا میم دال، حمد یعنی تعریف، تو ال لگا کے اس کو خاص کیا گیا ہے، یعنی ساری تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں۔ للہ میں لام جو ہے وہ کیا معنی دے رہا ہے؟ لیے۔ الحمد للہ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں سب تعریفیں اللہ کے لیے؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہیں۔ رب میں آپ دیکھ رہے ہیں با کے اوپر شدہ، تو جس حرف کے اوپر شدہ ہو اس کے اندر 2 حروف پائے جاتے ہیں، تو را با با، اس کا روٹ ورڈ اگر آپ لکھیں گے نا، روٹ ورڈ جو ہوتا ہے یعنی مادہ وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، بہت کم 4 حروف پر بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رب کا را با با، رب العالمین۔ تو رب کسے کہتے ہیں؟ رب میں خالق، مالک، رازق، مدبر، یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہیں اور باقی کائنات میں جتنی بھی چیزیں وہ سب کے مخلوقات ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ خالق ہیں تو پھر مالک کون ہوا؟ مالک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوئے۔ اور پھر رازق کون ہوا؟ رازق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کیونکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور پھر مدبر کون ہے؟ تدبیر کون کر رہا ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اس لیے ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ ہمیں عدم سے وجود میں کون لایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو ہمیں وجود میں کون لایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر ہمیں رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسی طرح ساری مخلوقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے احوال کے مطابق ان کی ضروریات مہیا کرتے ہیں۔ اور رب میں یہ بھی معنی پائے جاتے ہیں عدم سے وجود میں لانا۔ پھر رب میں مربی کے بھی معنی پائے جاتے ہیں، تربیت کرنا۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس طرح اپنے ماں کے دودھ کو سک کرتا ہے، یہ تربیت اس کی کس نے کی؟ اسی طرح ہر جاندار جو بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی تربیت اللہ تعالیٰ نے کی ہوتی ہے، اسے ایک راہ دکھائی ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کریں ہم کم ہیں، ہم حق ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی تعریف کا۔ اور العالمین میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ علم، عین لام میم، علم۔ علم کہتے ہیں جھنڈے کو، نشانی کو۔ تو یہاں پہ جمع کے صیغے میں آ رہا ہے العالمین، یعنی سارے جہانوں کے رب ہیں، سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، ان دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، رحم، را حا میم رحم، یعنی رحم کرنے والے۔ اور ساتھ آ گیا تو بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ الرحمن اور الرحیم، تو الرحمن دنیا میں ہر خاص و عام پہ رحم کرنے والے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رحمت اس پہ چھائی ہوئی ہے۔ لیکن الرحیم قیامت والے دن صرف مومنوں پہ رحم کریں گے، کیونکہ اگر قیامت والے دن کافروں پہ بھی رحم کیا گیا تو پھر مومنوں نے جو دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں دیں اپنے جان و مال کی، وہ سب رائے گاں جائے گا۔ تو قیامت والے دن کافروں پہ، مشرکوں پہ کوئی رحم نہیں ہوگا، کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن صرف اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحم کریں گے۔ تو ان دونوں کا روٹ ورڈ بھی رحم ہے۔ اسی طرح مالک یوم الدین، مالک یعنی بادشاہ، ملک، اس میں 3 ہی حروف آ رہے ہیں، میم لام کاف۔ یوم میں بھی 3 حروف آ رہے ہیں،
اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے، یا واو میم، یوم یعنی دن۔ الدین تو ال لگا کے یہاں بھی خاص کیا گیا اس دن کو، قیامت والے دن کو، الدین۔ تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال یا نون، بدلے کے دن کے مالک، یعنی قیامت والے دن سارا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوگا کہ وہ لوگوں کو جو وہ کر کے آئے ہیں، اگر اچھے کام کر کے آئے ہیں تو ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اگر برائیاں کر کے آئے ہیں تو ان کو اس کی سزا ملے گی۔ تو بدلے کے دن کے مالک، جزا و سزا کے دن کے مالک۔ آج ہم سمجھیں کہ اگلی آیت کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک صرف آپ کی ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ کا کی جو ضمیر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، ایاک۔ اور نعبد میں روٹ ورڈ ہے عین با دال عبد۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو، بندگی کو، بندے کو۔ اور نون جو ہے اس کا معنی ہم، یعنی ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین میں بھی نون ہم کا ہے، اور آگے استعانہ آپ لوگوں نے لفظ سنا ہوگا، استعانہ۔ استعانہ بھی عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ اس کا روٹ ورڈ عین واو نون ہے، عون یعنی مدد طلب کرنا۔ تو ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز ہے اور نہ ہی استعانت۔ تو ان الفاظ سے شرک کا بھی سدباب کر دیا گیا، یعنی جن کے دلوں میں شرک کا روگ جو راہ پا گیا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسی مخلوقات سے استعانت طلب کرتے ہیں، یعنی مدد مانگتے ہیں جن سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مدد حاصل کرتے ہیں اس کی۔ اسی طرح ہم گاڑی میں جاتے ہیں تو ڈرائیور کی مدد حاصل کرتے ہیں، یا گھر میں بھی ہم گھر کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہیں، باہر کے کاموں میں۔ یہ ایک نظام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو ظاہری بات ہے یہ تعاون ممنوع نہیں ہے، نہ یہ شرک ہے۔ اسی طرح انبیاء بھی جو ہیں وہ انسانوں کی مدد حاصل کرتے تھے۔ سورہ صف کی آیت 14 میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے، یعنی اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کون کون میری مدد کرے گا تاکہ ہم مل کے یہ کام کریں۔ تو اس طرح کی مدد جو ہے وہ شرک نہیں ہے یا منع نہیں ہے۔ گھر میں بھی ہم ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہیں کہ آپ میرا یہ کام کر دو، آپ وہ کام کر دو۔ کون سی مدد منع ہے؟ جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، یہ سمجھنا کہ وہ ہمارے اوپر کسی نقصان کو ہٹا سکتا ہے یا کوئی فائدہ ہمیں پہنچا سکتا ہے، اور وہ ہماری فریاد سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کا نام شرک ہے۔ اس طرح کی مدد جو ہے وہ منع ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں لفظ عبادت کی طرف۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے۔ عبادات کی بھی اقسام ہیں، مثال کے طور پہ قولی عبادت، قلبی عبادت، مالی عبادت، فعلی عبادت یا جسمانی عبادت کہہ سکتے ہیں۔ تو ان ساری عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، ایاک نعبد۔ مثال کے طور پہ جب ہم قلبی عبادت کی بات کرتے ہیں تو میرے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت، کیونکہ محبت بھی عبادت ہے۔ اسی طرح
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر اپنے والدین، یعنی صحابہ کرام کے بعد والدین، اور جیسے شوہر بیوی بہن بھائی اولاد، یہ سب آتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کے کسی اور کی محبت ہے تو پھر یہ ایاک نعبد کا دعویٰ کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح خوف، ایک ہوتا ہے طبعی خوف، جیسے ہم لوگ چھپکلی سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، یہ ایک نیچرل خوف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کا خوف، یعنی گناہ کرتے ہوئے مجھے اوروں کا خوف ہو کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے مجھے کس کا ڈر ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لیکن مجھے لوگوں کا خوف کہ لوگ نہ مجھے دیکھ لیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جیسے کوئی کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی بلاتا ہے کسی دعوت پہ، کسی پارٹی پہ جہاں پہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گی وہاں پہ نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ خوف لے کے جاتا ہے وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ لوگ ناراض ہو جائیں گے، جنہوں نے مجھے بلایا وہ ناراض ہو جائیں گے اگر میں نہیں گئی۔ تو یہ کس کا خوف ہے؟ اللہ سے بڑھ کے دوسروں کا خوف ہے۔ تو پھر ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، تو یہ قلبی عبادات میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح قلبی عبادت میں توکل آتا ہے، تو توکل، بھروسہ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اسباب اختیار کرنے کے بعد سب سے زیادہ توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ، اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے۔ اسی طرح لوگوں سے امیدیں لگانا، اللہ سے بڑھ کر لوگوں سے امیدیں لگانا کہ کوئی میرا یہ کام کر دے گا، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے آپ کا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح ساری عبادات آ جاتی ہیں، یعنی یہ قلبی عبادات کے علاوہ قولی عبادات اور بدنی عبادات، یعنی سجدہ، رکوع، یہ سب کس کے لیے ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ مالی عبادت جو ہے یہ کس کے لیے ہوگی؟ جس طرح حج پہ ہم مال خرچ کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ میں مال خرچ کرتے ہیں، پھر عام صدقہ خیرات جو ہوتا ہے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری عبادت جو ہے وہ ایاک نعبد۔ لیکن اگر ہم، یعنی مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز میں کھڑے ہو کے تو یہ کہیں کہ ایاک نعبد، اور پھر جیسے ہی وہ سلام پھیریں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں کہ ہاں جی فلاں درگاہ پہ جانے سے جو ہے وہ منت ماننے سے یا ہماری مراد پوری ہوگی، تو یا نظر و نیاز دینے سے ہماری جو ہے وہ فلاں حاجت پوری ہوگی۔ تو یہ ہم کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور جا کے ہمارے سر جھکیں کسی اور کے آگے، یا ہمارے دل جھکیں کسی اور کے آگے، یا ہمارے دلوں میں خوف ہو اللہ سے بڑھ کے کسی اور کا، یا محبت ہو کسی اور کی۔ تو یہ ساری چیزیں اس لفظ کے خلاف جاتی ہیں، ایاک نعبد۔ اسی طرح و ایاک نستعین بھی، اس کو بھی اسی طرح سمجھنا ہے کہ صرف اللہ سے ہی مدد طلب کرنی ہے۔ صحابہ کرام تو جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو اللہ سے ہی مدد طلب کرتے تھے۔ تو ہر چیز میں اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، کیونکہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تعالیٰ جس چیز روک دے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور جو اللہ دینا چاہے وہ اس کے لیے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہیے کہ کچھ بھی چاہیے بیٹا اللہ تعالیٰ سے مانگو، کچھ بھی۔ ایک ہوتا ہے استعانہ اور ایک ہوتا ہے استغاثہ۔ استغاثہ بھی ہوتا ہے فریاد کرنا، سخت مشکل میں فریاد کرنا، تو اس میں بھی لوگ یا غوث کو پکارتے ہیں، جبکہ سب سے بڑے غوث اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ تو استعانہ، ہر روز ہی ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے، ہر روز اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہاں اگر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو جوڑیں آپس میں، تو یہ معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ جب ہم عبادت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کی مدد کے بغیر کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ ہم صحیح علم حاصل کر کے، نافع علم حاصل کر کے عمل صالح کر سکیں۔ کیونکہ کوئی بھی عمل جب ہم کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کے لیے دو ہی شرائط ہیں۔
پہلی شرط ہے اخلاص، یعنی خالصتاً میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو عمل، اور دوسری شرط ہے مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا گیا ہوگا تو ہی قبول ہوگا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو عبادت ہمیں، اور عبادت یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت پورے دن کے جو آپ کے 24 گھنٹے کے معاملات، اخلاقیات اور معاشرت اور کاروبار اور شادی بیاہ، نکاح، سونا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، مثال کے طور پہ آپ کسی کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں، آپ کسی کی تعزیت کے لیے گئے ہیں، آپ کسی کو شادی کی مبارکباد دینے گئے ہیں، یہ سب عبادت بن سکتا ہے۔ سونا عبادت بن سکتا ہے، جاگنا عبادت بن سکتا ہے، کھانا پینا عبادت بن سکتا ہے جب آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ اولاد پیدا کرنا، نکاح کرنا، یہ سب عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ عبادت صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے یا نماز روزے کی حد تک نہیں ہے کہ نماز پڑھ لوں میں اور اس کے بعد باقی معاملات میں اپنی مرضی سے کروں، یہ شیطان کی اتباع ہوگی پھر۔ تو اسلام میں جب ہم داخل ہونے کی بات کرتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری شریعت کو فالو کرو، یہ نہیں کہ کچھ احکام تو اللہ کی مرضی کے کر لیے اور باقی جو ہم نے اپنے رسم و رواج جو ہم نے اپنائے ہوئے ہیں بڑوں کو دیکھ کے ان کی اندھی تقلید، اور ہمارے معاشرے کے جو، ہمارے علاقے کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ثقافت ہوتی ہے، اس طریقے سے، اور کہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، تو یعنی ہم بہت زیادہ عبادت گزار ہیں۔ نہیں، عبادت میں صرف یہ چیزیں نہیں آئیں گی، نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں آئیں گی، بلکہ معاملات، آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہیں، آپ کس طرح اپنے معاشرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کاروبار کس طرح کر رہے ہیں، آپ نے شادی کیوں کی ہے، کیا مقصد ہے، اولاد کیوں پیدا کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے، سو کیوں رہے ہیں، کھا کیوں رہے ہیں، باہر نکلے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، یہ سب عبادت بن سکتا ہے اگر ہماری نیت درست ہو۔ سب سے پہلی چیز نیت درست ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اللہ کی رضا کے لیے ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ عبادت بن سکتی ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہر کام کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم سونے لگے ہیں تو سونے سے پہلے اللہ کے رسول نے کیا اذکار بتائیں، وہ سب اذکار پڑھنا، پھر اٹھنے کے بعد دعا پڑھنا، پھر وضو اس طریقے سے کرنا، پھر کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا، حلال کھانا کھانا، کیونکہ حرام کھانے سے تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور شرک سے بچنا، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم، جیسے میں نے کہا قلبی عبادات کسی اور کے لیے ہیں تو شرک کے ساتھ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ لا ان اشرکت لا یحبطن عملک، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ حبطت ہو جائیں گے، یعنی ضائع ہو جائیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اعمال کرنے کے بعد ان کی حفاظت بھی کرنا، کہ کسی قسم کا شرک داخل نہ ہو۔ پھر شرک کے لیے جو اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی ہیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، ان اشرک بک وانا اعلم، کہ میں آپ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کروں اور میں جانتی بھی ہوں، مجھے اس کا علم بھی ہو، واستغفرک لما لا اعلم، اور میں بخشش طلب کرتی ہوں اس شرک کے بارے میں جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور مجھ سے ہو گیا۔ تو یہ دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر شرک سے توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ سورہ مائدہ آیت 72 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو شرک کی حالت میں جو مر جائے گا تو وہ پھر اللہ اس کو کبھی بھی جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، اس کے اوپر جنت جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے ہمیں اپنی نیکیوں کو سنبھالنے کی اور ان کو شرک سے بچانے کی، اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلی آیت کو سمجھیں گے۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.